بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب موجود ہے۔ سر، آج ایک مرتبہ پھر بہنوں کی ملاقات کا دن تھا، آپ کے سامنے 2 کلومیٹر پہلے ٹرک لگا کے یہ رکاوٹیں پیدا کر دی، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ مشکل حالات میں اڈیالہ بھی آتے ہیں، لیکن خاص کر جو پچھلے دنوں آپ نے بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے اس کا جس طرح مقابلہ کیا ہے بھارتی چینلز پہ بیٹھ کے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور کیونکہ یہ ظاہر ہے آپ اپنی ڈیوٹی سے ایکسٹرا کر رہے تھے ایز اے پاکستانی۔ آج ہم اڈیالہ پھر ہیں، ادھر وکلاء کا دن ہے، میں بھی آیا ہوں، اور میرے خیال میں علیمہ آپا بھی پہنچ گئی ہیں کہ نہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب آ گئے ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب پہنچ گئے ہیں جی۔ بہرحال یہ مشکلات تو آئیں گی، ان مشکلات سے گھبرانے والے ہوتے تو پی ٹی آئی میں ہوتے۔ سر، یہ مشکلات تو آ رہی ہیں، لیکن اب کیا پراپر آپ سمجھتے ہیں کہ طریق کی طرف جانا چاہیے اور پراپر احتجاج کرنا چاہیے، حکمت عملی کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں سردار صاحب، دونوں آپشن موجود ہیں۔ مذاکرات کی بات بھی سن رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتہ کتنے % وہ شروع ہو گئی ہے، لیکن کل بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا ہے کہ مذاکرات کا آپشن ہے، اور خان صاحب نے شاید ان کو اجازت بھی دی ہے، تو وہ بھی ایک آپشن ہے، اور احتجاج کا آپشن تو ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن اگر مذاکرات کا آپشن ہے، سیریس ہے، واقعی موجود ہے، تو پھر دیکھتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ کامیاب ہو۔ ادروائز احتجاج تو ہم پچھلے 2-2.5 سال سے کر رہے ہیں، مختلف صورتوں میں کر رہے ہیں۔ یہ اس بات پہ البتہ یقین ہے انشاءاللہ کہ جس طریقے سے پاکستان کو اللہ نے بھارت کے خلاف فتح دی ہے، اور اس میں تحریک انصاف نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنی اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کے، جس طرح خان صاحب نے کال کوٹلی سے اڈیالہ، پاس ہی اڈیالہ، وہاں سے جس طرح مودی کو چیلنج کیا، بھارت کو للکارا، حالانکہ میاں صاحب باہر ہیں، میاں صاحب نے آزاد فضا میں اس طرح مودی کو نہیں للکارا، جس طرح خان صاحب نے قید و بند کی صعوبتوں میں بطور سابق وزیر اعظم اسی گن گھرج سے آواز ان کی سنائی دی ہے دنیا میں، جب وہ وزیر اعظم کے طور پہ کرتے تھے۔ میرے خیال میں ایک اچھی فضا بن گئی ہے۔ میری توقع ہے کہ جو قومی یکجہتی کی فضا بنی ہے، اس کو آپ مضبوط کیجئے عمران خان صاحب کی رہائی سے، اور قوم کو ایک سیاسی استحکام کی طرف لے کے جائیے، کیونکہ دیکھیں جنگ تو ہم جیت گئے ہیں، اللہ نے کرم کیا ہے، لیکن انویسٹمنٹ کا آنا، ملکی معاملات کا بہتر ہونا، امن و امان کا آنا، یہ سارا جو ہے ڈائریکٹلی یہ ریلیٹڈ ہے، بلا واسطہ اس کا تعلق ہے سیاسی استحکام سے، اور سردار صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کے بغیر سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے۔ علی صاحب، لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ عرفان صدیقی صاحب نے پیرول پر رہائی کی بطور حکومت کی طرف سے مخالفت کی کہ عمران خان صاحب پر بڑے سنگین مقدمات ہیں، ان کو پیرول پر رہا نہیں کیا جا سکتا۔ باقی عمران خان صاحب نے بھی اس چیز پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ گنڈاپور صاحب نے کیوں اپنے طور پہ جا کے میرے پیرول پر رہائی کی درخواست دائر کی ہے، میں تو کسی بھی اس طرح کی پیرول شروع کی رہائی نہیں چاہتا، میرٹ پر فیصلے عدالتیں کریں، عدالتوں کو آزاد چھوڑا جائے تو میں عدالتوں کے تحت آ جاؤں گا بھائی۔ دیکھیں وہ جنگی صورتحال تھی، جنگ کے دنوں میں گنڈاپور صاحب نے یہ ایک فیصلہ کیا تھا، اب تو جنگ جیت گئے ہیں، اب تو معاملات اس لحاظ سے تو اب ایکسٹرنل تھریٹ ظاہر ہے، جنگ مکمل تو میرے خیال میں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ مودی جو ہے وہ بے چین ضرور ہے، اس کی تھوڑا میرے خیال میں بے چینی اور بھی دور ہونی چاہیے، لیکن اب چونکہ وہ والی صورتحال نہیں ہے، میرے خیال میں پیرول پہ رہائی نہیں، اب خان صاحب کی مکمل رہائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور جہاں تھوڑی بہت میری سیاسی بصیرت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے ہی آگے کا راستہ نکلے گا۔ سر، آپ ایک سنجیدہ سیاستدان ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، کیبنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو سنتے ہیں، لاسٹ میں یہ فرمائیے گا کہ جو حکومت کی جانب سے اب جو سینئر صحافیوں کے یوٹیوبز جو بین کیے جا رہے ہیں، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہونا چاہیے کہ قومی یکجہتی کے بعد اب ان کے یوٹیوب بند کیے جائے؟ عمران ریاض صاحب ہیں، صدیق جان صاحب اور دیگر صحافیوں کے یوٹیوب کو بند کیا جا رہا ہے۔ نہیں، آواز پہ، صحافت پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور اب تو ہم دیکھیں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جنگ میں سب نے بطور پاکستانی اپنا کردار ادا کیا ہے، جنگ کے دوران کسی نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، میرے خیال میں یہ غیر ضروری امر ہے اور کسی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔